السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے احباب بخیر ہوں گے۔ لائیو سوال جواب کے سیشن میں آج پھر حاضری ہے۔ احباب کے کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات اس وقت دینے ہیں۔ محمد عاصم گھوسی مئو یو پی سے پوچھتے ہیں، میرا ایک سوال ہے کہ اگر کوئی شخص سرکاری مدرسہ میں مدرس بننے کی خواہش رکھتا ہے تو اس سے 15 یا 20 لاکھ روپے ناظم کی طرف سے مانگ ہوتی ہے۔ اگر کوئی اس سے زیادہ پیسہ دے دے تو اس کو پڑھانے کی جگہ دے دیتے ہیں، کیا پیسہ لینا دینا جائز ہے؟ کیا یہ بھی رشوت کے حکم میں داخل ہے؟ دیکھیں، رشوت تو عام ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کھلے طور پہ، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اس لیے رشوت بہرحال رشوت ہوتی ہے اور اس کے لینے دینے کی عام حالات میں کبھی گنجائش نہیں دی جا سکتی ہے۔ کسی خاص مجبوری میں، جیسے آپ نے یہی سوال کیا، تو اس میں آدمی کے اندر صلاحیت ہے، جو کام دیا جا رہا ہے وہ کام جائز ہے، وہ کام وہ کر سکتا ہے، اس کے اندر لیاقت اور صلاحیت ہے، اور بغیر رشوت دیے ہوئے اس کا وہ کام ہونے والا نہیں ہے، یعنی جائز حق کے حصول کے لیے یا اپنے حق کے دفاع کے لیے مجبوراً رشوت دینا جائز ہے۔ لینے میں کوئی مجبوری عام طور پہ نہیں ہوتی ہے، اس لیے لینے کی گنجائش تو نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، اگر اپنے حق کا دفاع کرنا ہے یا اپنا حق جائز وصول کرنا ہے، اس میں آپ کو دینا پڑے، نہیں تو آپ کا حق چلا جائے گا، تب آپ دے سکتے ہیں۔ محمد صالح بھاگلپور سے پوچھتے ہیں، سوال یہ کہ سب سے پہلے حافظ قرآن ہونے والے صحابہ کون ہیں؟ صالح صاحب، اس کا کوئی تفصیلی یا تحقیقی جواب تو کہیں خاص ملا نہیں۔ بعض لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے حفظ کیا، اور خلفائے راشدین کا تذکرہ بھی ملتا ہے کہیں کہیں، اور تمیم داری، عثمان غنی، ابی بن کعب، ان لوگوں کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن یہ کہ کوئی تحقیقی بات کہ سب سے پہلے کون حافظ ہوگا، ایسی کوئی صراحت کے ساتھ وضاحت کے ساتھ کوئی بات ملتی نہیں ہے۔ محمد حسان پھول پور اعظم گڑھ یو پی سے پوچھتے ہیں، آج کل ٹی وی پر عورتیں جو نیوز پڑھتی ہیں اس کو سننا کیسا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ عورتوں کا بغیر پردے کے غیر محرم کے سامنے آنا درست نہیں ہے۔ عموماً عورتیں ایسے ہی آتی ہیں جو اینکرہ ہوتی ہیں، اس لیے، اور ان کی آواز ضرورت کے وقت آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ سطر میں داخل نہیں ہے، ضرورت کے وقت تو سنی بھی جا سکتی ہے، جواب بھی دیا جا سکتا ہے، تو دیکھیں نہیں، صرف سن لیں بس۔ ان کے نیوز سننا ہے آپ کو، نیوز سن لیجئے، اور اس میں بھی دل موٹا کر کے سنیے، کیونکہ بڑی اداکاری عام طور پہ دکھلائی جاتی ہے۔ محمد سلمان بارہ بنکی یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب پوچھنا ہے، شادی کے موقع پہ جانور ذبح کیا جاتا ہے، اس جانور کے ذریعے عقیقہ ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے۔ عقیقہ کا گوشت آپ دعوت میں کھلائیں، احباب کو کھلائیں، ولیمے میں کھلائیں، شادی میں کھلائیں، کوئی حرج نہیں، بس یہ کہ اس کے عوض وغیرہ کی کوئی شرط نہ ہونی چاہیے، یعنی ایسا نہ ہو کہ شادی میں کھلا کر کے لوگوں سے لفافہ وصول کریں تو اس کا عوض بن جائے، اس طریقے کی کوئی بات نہ ہو بس۔ ذیشان احمد جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب آج کل چھوٹے بچوں کے لیے جو کپڑے ہوتے ہیں زیادہ تر اس پر جاندار کی تصویر ہوتی ہے، ایسا کپڑا پہننا کیسا ہے؟ اگر تصویر نمایاں، یعنی زمین پہ آپ رکھ کے کھڑے ہو کر کے دیکھتے ہیں، واقعتاً تصویر پورے طرح سے پتہ چلتی ہے، تو پھر ظاہر ہے وہ تصویر کے حکم میں ہے۔ اور اگر سر کٹا ہوا ہے، دھڑ کٹا ہوا ہے، یا آپ نے اس کے سر وغیرہ کاٹ دیا، یا عام طور پہ وہ اون وغیرہ سے بنی ہوتی ہے، آپ نے اس کو ادھیڑ دیا، تب کوئی حرج نہیں ہے۔ عبید اللہ بستی یو پی سے پوچھتے ہیں، وطر میں 1 رکعت کی نیت کریں یا 3 رکعت کی؟ محترم، ہمارے یہاں چونکہ ایک سلام سے 3 رکعت ہیں، اس لیے 3 رکعت کی نیت کی جائے گی۔ محمد ذیشان مالی کرا جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب تجارت میں کتنے فیصد منافع رکھنا چاہیے؟ اگر آپ شرکت کے تعلق سے پوچھتے ہیں کہ شریک لوگ ایک دوسرے کے لیے کتنا رکھیں، تو جیسے مال لگایا ہے اور جو طے ہو جائے اسی اعتبار سے رکھیں گے۔ اور اگر آپ یہ پوچھتے ہیں کہ کتنا فیصد نفع لینا چاہیے کسی سامان کے بیچنے پہ، تو عام طور پہ بازار میں جو لوگ لیتے ہیں جو ریٹ، ویسے ہی لینا چاہیے، اور بہت زیادہ بڑھا کر کے لینا اس کو غبن فاحش کہا جاتا ہے، وہ درست نہیں ہے۔ 10 کی چیز آپ 20 میں بیچ رہے ہیں، 50 کی چیز ہے آپ 48 میں کوئی دیتا ہے، کوئی 50 میں، کوئی 52 میں، تو چلو ٹھیک ہے۔ 50 کی چیز آپ سیدھے 70-80 میں بیچ رہے ہیں، ظاہر ہے غبن فاحش ہے، اس طرح سے درست نہیں۔ ابو ہریرہ گورکھپور یو پی سے پوچھتے ہیں، کیا اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء آئے ہیں؟ اگر ہاں تو کیا قرآن حدیث میں اس بارے میں کوئی ثبوت ہے؟ مفصل جواب عنایت فرمائیں۔ جی ہاں، ایک روایت ہے مشکات شریف میں، ایسے تو بہت مضبوط نہیں، بہرحال ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر 1,00,1,100,000 و24,000 کہ 1,24,000 انبیاء کرام اس میں سے ہیں، جن سے 315 رسول پیغمبر ہے۔ عبدالعظیم حیدرآباد سے پوچھتے ہیں، غیر مسلم کے تہواروں میں شاپنگ مال میں سیل لگی ہوتی ہے، کیا ایسے موقعوں پر کوئی چیز خریدنا جائز؟ اس میں کوئی حرج تو نہیں؟
دیکھیے تہوار وغیرہ میں جانے سے منع کیا جاتا ہے، بھیڑ بڑھانے سے، اور ظاہر شاپر مال میں کوئی تہوار نہیں ان کا ہوتا ہے، تہواروں کے موقع سے بس وہ سیل لگتی ہے یا کچھ آفر ملتا ہے تو اس میں خریدنے میں ظاہر ہے ایسا کوئی حرج نہیں ہے۔ محمد عاطف کراکت جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں شیعہ کے لوگوں کے ہاں ٹیوشن پڑھانا کیسا ہے اور اس سے ملنے والے پیسے کا کیا حکم ہے؟ آپ کیا پڑھا رہے ہیں؟ اگر ان کے باطل عقیدے، غلط نظریات، اسی چیز کی آپ تعلیم دے رہے ہیں تو ظاہر ہے گمراہی بھی پھیلا رہے ہیں، اور اس پر جو پیسہ لے رہے ہیں وہ سراسر حرام اور ناجائز ہے۔ اور اگر آپ اپنی بات پڑھا رہے ہیں، شریعت کی واقعی کوئی بات سمجھا اور پڑھا رہے ہیں، یا کوئی انگریزی تعلیم وغیرہ دے رہے ہیں جس میں کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے آپ کے دین ملت کا، تو پھر کوئی حرج بھی نہیں ہے، اور اس سے ملنے والے پیسے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ محمد عمر امبیڈکر نگر یوپی سے پوچھتے ہیں نماز کے اندر ایک ہی آیت کو بار بار غلطی کے ساتھ پڑھنا کیسا ہے؟ سجدہ سہو لازم ہوگا یا نہیں؟ غلطی سے تو سجدہ سہو نہیں لازم ہوتا ہے، باقی یہ کہ کون سی آیت ہے، کہاں غلطی کی گئی ہے، جب تک اس کی وضاحت نہیں ہوگی تب تک کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا ہے۔ محمد عدنان کھیتسرائے جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں پوچھنا یہ کہ کیا عورت کاروبار کر سکتی ہے؟ اگر کر سکتی ہے تو اس کی کیا کیا شرائط ہیں؟ محترم آپ کا تھوڑا جواب تفصیلی ہے، مختصراً یہ عرض کر دوں کہ آپ جانتے ہیں اصلاً ذمہ داری کسب معاش کی، روزی کمانے کی اور لانے کی مردوں پر رکھی گئی ہے، عورتوں پر نہیں ہے۔ باپ کی ذمہ داری ہے، بیٹے کی ذمہ داری ہے، بھائی کی ذمہ داری ہے، پھر شوہر کی ذمہ داری ہے، اس لیے عورتوں پر نہیں ہے۔ اس لیے اگر کام چل رہا ہے اور کام ہو جا رہا ہے، زندگی گزر رہی ہے، تو صرف لگژری زندگی گزارنے کے لیے، اعلیٰ معیار زندگی بنانے کے لیے، عیش و عشرت کے ساتھ گزارنے کے لیے بالکل کاروبار وغیرہ کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اگر شوہر نہیں ہے، وفات پا گیا ہے، یا اسی طریقے سے ہے لیکن کوئی کاروبار اس کا نہیں ہے، وہ سکسیس نہیں ہو رہا ہے کہیں، اور بہت زیادہ تنگی ہے، یا وہ کاہل ہے، غافل ہے، نہیں خیال کرتا ہے بیوی بچوں کا، تو پھر ایسی صورت میں کچھ شرائط کے ساتھ فقہائے کرام نے اجازت دی ہے۔ عورت نکلے باہر تو پردے کے پورے اہتمام کے ساتھ نکلے، کاروبار فی نفسی جائز ہو، خوشبو وغیرہ لگا کر کے نہ نکلے، موٹا اور دبیز کپڑا پہن کر کے نکلے، لوگوں کو مائل کرنے والے انداز نہ ہو، غیر محرم سے بات کرنی ہو جائے تو خشک اور کھردرے پن الفاظ کے ساتھ اسے بات کرے، اور تیز آواز میں بات کرے تاکہ کوئی لچک نہ پیدا ہو۔ اس طرح کی بہت سی شرائط ہیں جو تفصیل چاہتی ہیں، یہاں پہ مختصراً یہ جواب میں نے آپ کو دیا ہے۔ اور اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ باہر نکل کاروبار کرنے میں گھریلو جو اس کی ذمہ داریاں ہیں اس سے غفلت نہ برتے، یعنی شوہر اور بیوی بچوں کے حقوق وغیرہ اس سے پامال نہ ہوں۔ محمد حماد شاگن جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں اگر مقتدی کے تراویح یا دوسری نمازوں تشہد میں التحیات پڑھنے سے پہلے امام صاحب سلام پھیر لے تو کیا اس مقتدی کی نماز ادا ہو جائے گی؟ مقتدی کو چاہیے کہ تشہد پڑھے، تشہد پورا کرنے کے بعد ہی سلام پھیرے۔ محمد صابر بھیونڈی ممبئی سے پوچھتے ہیں نماز شروع کرنے سے پہلے نیت کے طور پر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین کا پڑھنا حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ بعض فقہائے کرام نے نیت کے طور پر نماز سے پہلے پڑھنے کو بہتر لکھا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نماز شروع کرنے کے بعد ثنا کے ساتھ اسے ملانا چاہیے، جیسا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، اور حدیث سے ثابت حضرت علی کرم اللہ وجہ کی روایت غالباً مسلم شریف کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثنا کے ساتھ ساتھ اس دعا کو بھی ملاتے تھے۔ اس لیے موقع ہو، آدمی تنہا پڑھ رہا ہو، نفل اور سنت پڑھ رہا ہو، تو اس کو بھی ملا لینا چاہیے۔ سوال جواب کا لائیو سیشن پورا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔